اور پھر جوانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پہ بڑھاپا طاری نہیں فرمایا. 63 سال کی عمر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسے نظر آئے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو یا شباب یعنی اے جوان کہہ کر کے پکارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جوانی بڑی عظیم چیز ہے. بڑھاپا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. بچپنا اور بڑھاپا قابل رحم ہوتا ہے. بچپنا اور بڑھاپا قابل رحم ہوتا ہے اور جوانی قابل رشک ہوتی ہے. بچپنا اور بڑھاپا کسی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور جوانی بوجھ اٹھانے کی عمر ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے جوانی کو پسند کیا ہے اور جوانی کی عبادت پر بشارت دی گئی. فرمایا گیا کہ جس نے جوانی میں عبادت کی اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے جوانی بہت قیمتی ہے. اب آئیے، اب ہم جوانی کیا تھی، جوانی کس لیے تھی، لیکن جوانی کو کیا سمجھا گیا؟ گانا سننے کا مطلب جوانی، زنا کے اڈوں پہ جانے کا مطلب جوانی، شراب کا نشہ کرنے کا مطلب جوانی، راستوں میں بیٹھ کر کے قہقہا لگانے کا نام جوانی، ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کا نام جوانی نہیں. جوانی یہ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں جوانی کیا ہے؟ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اقبال کی نظر میں مسلم جو جوان ہے وہ عقاب کی طرح ہے، شاہین کی طرح ہے. آپ غور فرمائیں، اقبال نے مسلم جوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی، عقاب سے تشبیہ دی، ایگل سے تشبیہ دی. آخر یہ شاہین، عقاب، ایگل کیا چیز ہے؟ دراصل یہ پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے. جس طریقے سے ہم جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں، اسی طرح کائنات پرندوں کی کائنات میں پرندوں کا بادشاہ ہے یہ. چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے کبھی تقریروں میں اشارہ بھی کیا تھا، ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غوث الکونین، غیاث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا انا البازی وشب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں. آخر باز میں کیا خصوصیت ہے کہ ولیوں کا سردار بھی اپنے آپ کو باز سے تشبیہ دے رہا ہے اور شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی مسلم امہ کے جوانوں کو باز سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس دن سے میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے باز سے، شاہین سے، عقاب سے بڑی محبت ہو گئی جس دن میرے پیر نے اپنے آپ کو باز یا شب کہا، پرواز کرنے والا باز کہا، چمکنے والا باز کہا، بلندی پہ اڑنے والا باز کہا. باز کہنے کی وجہ غوث پاک نے جو کہا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے قصیدہ غوثیہ سے. دراصل باز جہاں تک اڑتا ہے وہاں تک کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی واشہب، میں پرند، میں کائنات ولایت کا باز ہوں. مطلب یہ کہ میری پرواز جہاں تک ہے وہاں تک کسی کی پرواز ہی نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے ولایت کی دنیا میں سفر شروع کیا تو میں جہاں گیا وہاں میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا، وہاں میرا ہم سفر کوئی تھا تو وہ نور محمدی تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا، ان کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہ چل سکا. یہ ہے سرکار غوثیت مآب نے. تو بہرحال باز کیا ہوتا ہے، شاہین کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ہوا ڈاکٹر اقبال نے بلوچستان کے سفر میں یا وہاں کے قیام میں باز کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا اور پھر ایک مسلم جوان کو انہوں نے باز سے تشبیہ دی. تھوڑی سی چونکہ وقت یہاں پر ہمارا اب مختصر رہے تو اس درمیان میں جلدی اپنی بات مکمل کروں. بہت دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں. فکر اقبال میں نوجوان مسلم کا تصور کیا ہے؟ اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی، یعنی عقاب ہے تم عقاب ہو. نمبر 1 تم کوے نہیں ہو، تم عقاب ہو. پہلی بات، کوے جو ہوتے ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتے ہیں، کوے جو ہوتے ہیں گندگی پہ بیٹھتے ہیں، مردار کھاتے ہیں. عقاب
کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، پرندے تو اور بھی ہیں، ان کی دنیا الگ ہے، شاہین کی دنیا الگ ہے، عقاب کی دنیا الگ ہے۔ کوا گندگی پہ بیٹھتا ہے، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو مسلم جوانوں کو اقبال پیغام دے رہے ہیں، تو گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو نیکیوں کی خوشبو پر بیٹھنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، روڈ چوک اور چوراہوں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسرے بیٹھتے ہیں، تو نہیں بیٹھتا۔ تیرا تو گھر سے نکلنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، تیرا تو کسی سے ملنے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ مسلم جوان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کرنا اگر کسی سے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے کوئی سیکھے۔ یہ کل تک کے ماحول تھے، آج تو کسی کو ٹائم کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے اٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے جو نصیحت کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وقت تو دو دھاری تلوار ہے، اگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اے میری قوم کے جوانوں، تم عقاب ہو، عقاب، تم کوے نہیں ہو۔ تم کہیں بھی نہ بیٹھا کرو، تم کہیں بھی نہ اٹھا کرو۔ کوڑیاں کھیلی جا رہی تم وہاں بیٹھ جاتے ہو، تاش کے پتے کھیلے جا رہے تم وہاں بیٹھ جاتے ہو۔ اگرچہ تم کھیلتے نہیں لیکن وہاں بیٹھنا تمہاری شایان شان نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمان دنیا کا وہ وی آئی پی پلس طبقہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی تاجدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جس سے مخاطب ہوتا ہو اور خدا جس سے یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کرتا ہو، اس کے مقابل کوئی ہو سکتا ہے، اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، کسی مفکر نے کہا تھا انسان جب تک اپنی قدر خود نہیں کرتا اس وقت تک کہ کائنات اس کی قدر نہیں کرتی۔ مسلمانوں اپنی قدر کرنا سیکھ جاؤ۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 82 مقام پر اللہ نے نبی کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کیا۔ قوم موسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم عیسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم ابراہیم کو یہ لقب نہ ملا۔ اگر یہ لقب ملا ہے تو محبوب کی امت کو ملا ہے۔ خدا تمہیں ایمان والا کہہ کر پکارے۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر کوئی کسی کو مولانا کہہ کر کے پکارے، کوئی بڑا، تو اس کے علم میں شک کیا ہے؟ اس کے علم میں شک کیا ہے؟ کوئی بڑا کسی کو محقق کہہ کے پکارے تو اس کے محقق ہونے میں شک کیا ہے؟ تو واجب الوجود خلاق کائنات جس کو 82 مرتبہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارے، اس کے مومن ہونے میں شک کیا ہے؟ اور جس کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے اس کے جنتی ہونے میں شک ہے۔ اللہ جسے یا ایھا الذین آمنو کہے لیکن اس کی کوئی لاج تو رکھے۔ یا ایھا الذین آمنو کہلانے کی کوئی لاج؟ جو یا ایھا الذین آمنو کہلائے گا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، وہ کوڑیوں کی جگہ بیٹھے گا، وہ تاش کے پتوں کی جگہ بیٹھے گا؟ نہیں، وہ ماں باپ کو گھر سے نکالے گا؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کتنا عظیم لقب ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی لقب نہیں۔ اور حیرت ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں۔ موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہہ کے، داؤد کو پکارا تو یا داؤد کہہ کے، ایوب کو پکارا تو یا ایوب کہہ کے، انبیاء کو نام لے کر کے پکارا اور ان کی امت کو پکارا تو یا بنی اسرائیل کہہ کے۔ لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی، حالانکہ یہ امت کی نبیوں کے جوتیوں کے برابر نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ محبوب کی وجہ سے امت محبوب بھی محبوب ہو گئی، کیونکہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوست سے جتنا پیار ہوتا ہے دوست کے دوست سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ تو پہلے تو محبوب کو امت دی اور محبوب کے دل میں امت کی محبت بھی خود ہی پیدا کی، اور پھر خود ان سے محبت کرنے لگا، ان سے اتنا پیار کرنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے جو کبھی آج دن کے درمیان انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن تو شاہین جو ہوتا ہے اس میں فرق یہ کووں سے کہ وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ دیکھ لینا کبھی بھی
وہ پرندے کی دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو شعور اتنا ہے کہ میں نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا۔ مسلمان تو نے کبھی گناہوں پہ نہیں بیٹھنا۔ اگر تو واقعی مسلم ہے تو، اگر تو واقعی مومن ہے تو نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا۔ دوسری چیز، شاہین جو ہوتا ہے وہ صرف شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے اور پرندوں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا۔ کبوتر کبھی ابابیل کے ساتھ بھی اڑ جائے گا، اور ابابیل کبھی کبوتر کے ساتھ بھی اڑ جائے گا، کووں کے ساتھ کبھی چڑیے بھی اڑیں گے، چڑیوں کے ساتھ کبھی کوے بھی اڑیں گے۔ یہ سارے پرندوں کی گھال میل چلتی رہتی ہے، لیکن بعض اتنا غیرت مند ہوتا ہے، وہ کبھی کووں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، ابابیل کے ساتھ نہیں اڑتا۔ وہ اپنے یا تو اکیلے اڑتا ہے یا تو صرف شاہین کے ساتھ، عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اقبال تجھے شاہین کہہ کے بتا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ رہنا تیری شان نہیں ہے۔ کوے کووں کے ساتھ اڑتے، یہ غوث پاک کا قول بھی ہے، یہ حضور غوث پاک کا قول بھی ہے کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اے مسلم نوجوان، سب کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا تیری شان نہیں ہے، تو اپنے جیسے جوان تلاش کر۔ یعنی اگر تو محبت رسول میں سرشار ہے تو شراب کا جام تھامنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ تیری توہین ہے، کیونکہ شاہین کبھی کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اللہ اکبر، تجھے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے چلنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے جیسے لوگ تلاش کر، جن کی نگاہیں پاک ہو، جن کے خیالات پاک ہو، جن کے محسوسات پاک ہو، جن کے ادراکات پاک ہو، جن کا رزق حلال پاک ہو۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ کیا کسی کے بھی ساتھ اٹھ گئے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ گئے، یاد رکھنا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی سگریٹ کے عادی ہو جاؤ گے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی شراب کے عادی ہو جاؤ گے، زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی زنا کی عادی ہو جاؤ گے۔ صحبت کس کے ساتھ رکھ رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ اور یہ بھی کہہ دوں، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت جلدی نبی کے بے ادب بھی ہو جاؤ گے۔ شاہین شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، شاہین دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اب تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ تم کون ہو، تم عقاب ہو یا کوے چیل ہو، چاہے وہ ابابیل ہو، کیا ہو تم، پرندوں کی دنیا میں کیا ہو؟ یہ تو اقبال تشبیہ دے رہے ہیں، استعارتاً بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ عہد کرو، اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو پہچان کر کے اس کے مطابق دوست ڈھونڈیں گے۔ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ گناہوں کے اڈے جو آباد ہو رہے ہیں وہ غلط دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ غلط دوستوں کے ساتھ نہ رہو، اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوستوں کو کبھی انتخاب نہ کرو۔ انسان کو بگاڑنے کے اندر دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اس کا اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور انسان کو سدھارنے میں دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ فکر میں، سوچ میں، خیالات میں جو ہے اللہ اکبر دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے انتخاب کرو کس کے ساتھ رہنا ہے، پاک خیالات والوں کے ساتھ، پاک نگاہ والوں کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری والوں کے ساتھ آپ کو صحبت اختیار کرنی ہے۔ تیسری چیز، عقاب جو ہوتا ہے وہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ بھوکا رہے گا مگر کبھی مردار نہیں کھائے گا۔ یعنی کسی کا شکار وہ خود شکار کرے گا، وہ خود شکار کرے گا اور وہ خود کھائے گا۔ وہ اپنا بچا ہوا دوسروں کو کھلائے گا لیکن وہ کسی کا بچا ہوا نہیں کھائے گا۔ گویا کہ اقبال بتا رہے ہیں، اے مسلمان تو عقاب ہے، تو ماں کے جوان ہونے کے بعد، چونکہ مسلم جوانوں کا ذکر چل رہا ہے، تو جوان ہونے کے بعد باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بھائی بھتیجوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ جوان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، کپڑے اچھے ہوں گے، بائک اچھی ہوگی، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں، موبائل اچھا ہوگا، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں۔ کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو؟ بوڑھے باپ کے ٹکڑوں پر، ماں کے ٹکڑوں پر۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کوئی بیوی کو برتن جھاڑو پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ماں باپ کو کام پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اقبال کہتے تو عقاب ہے، عقاب، کسی کا شکار تو نہیں کھاتا، تو خود شکار کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ اس لیے تم خود کماؤ اور کما کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کا صدقہ
لینے کی بجائے صدقہ دینے والے بنو, بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو. یہ کیا ہے کہ پوری پوری رات جاگتے ہو, پورا پورا دن سوتے ہو, کاروبار کب کرو گے, کام دھام کب کرو گے؟ یہ جو چوریوں کا مزاج بڑھ رہا ہے, یہ جو ڈکیتی کا مزاج بڑھ رہا ہے, یہ رکامے پن کی وجہ سے, یہ فضول کھانے پینے کی وجہ سے. محنت کرو محنت. آپ کو پتا ہے اگر محنت کرنے کے لیے تمہیں چنے بیچنا پڑے تو چنے بیچو, اس لیے کہ حلال روزی کمانے کے لیے شرم نہیں ہے, رکامہ پھرنے کے لیے شرم ہے. یاد رکھنا چوری سے بہتر چنا بیچنا. اگر آپ کو میرے آقا فرماتے ہیں جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. من جانب اللہ عزت چاہیے. یہ مت دیکھو کہ میں جوتے بیچ رہا ہوں, یہ مت دیکھو کہ میں چنے بیچ رہا ہوں, یہ مت دیکھو کہ میں سبزی بیچ رہا ہوں. اگر حلال بیچ رہے ہو تو تم چوری کرنے والوں سے کروڑ درجہ بہتر ہے, کیونکہ حرام سے تو بہتر ہے کہ حلال کماؤ. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ اسلامی مزاج نہیں, دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آپ کو پتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, بادشاہ. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, روزانہ بھیس بدل کر نکلتے تھے. توجہ کرنا, روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لوگ تعریف ہی کرتے تھے کیونکہ آپ بھیس بدل کے نکلتے, لوگ پہچان نہیں پاتے تھے. ایک دن اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ انسانی لباس میں جا کر کے میرے داؤد کو آئینہ دکھا دو, انسانی لباس میں جا کر کے میرے داؤد کو آئینہ دکھا دو. حضرت جبریل انسانی لباس میں آئے, لباس سے بشر میں آئے. حضرت داؤد کی ان سے ملاقات ہوئی. داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اجنبی یہ بتاؤ تم داؤد کو پہچانتے ہو؟ کہاں کیسا ہے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے. کیا؟ گھبرا گئے, آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی. کیا کمی ہے؟ کہا آدمی ہے بہت اچھا لیکن اپنی کمائی خود نہیں کھاتا, خود کما کے نہیں کھاتا, اوروں کی کمائی کھا رہا ہے. خود کما کے نہیں کھاتا, اگر خود کما کے کھائے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اس دن کے بعد جب داؤد لوٹے تو دعا کی اللہ میں خود کمانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کر سکتے ہیں, الیاس علیہ السلام ٹیلر کا کام کر سکتے ہیں, داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ زرہ بنا سکتے ہیں, لوہار کا کام, بظاہر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریوں کو چرانے کا کام انجام دے سکتے ہیں. حالانکہ ہم انبیاء کو نہ چرواہا سمجھتے ہیں, نہ کہتے ہیں, نہ تصور کرتے ہیں, یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پلانے والا بھیشتی پانی بیچے تو وہ بھیشتی ہے, لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو رحم کر کے پانی پیش کر دے تو یہ اس کا کرم ہے, وہ بھیشتی نہیں ہے. اسی طرح سے چرواہوں کی برادری الگ ہوتی ہے, لیکن نبی اگر بکریوں پہ یا قوم پہ شفقت کر کے بکریاں چرا دے, جنگل میں لے جائیں تو یہ ان کی انکساری ہے. بکریاں چرانے سے کوئی چرواہا نہیں ہوتا, چرواہوں کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے. جوتوں کو درست کرنے سے کوئی چمار نہیں ہوتا, ان کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے. راستوں میں جھاڑو دینے سے کوئی جو ہے وہ رذیل نہیں ہوتا, یہ اس کا اپنا ایک معیار اور مزاج ہوتا ہے. سارے انبیاء سے اللہ نے بکریوں کو اس لیے چرانے کا اس لیے ان کو موقع دیا کہ بکریاں بہت بھولی ہوتی ہے, بہت بھولا جانور ہے بکری, اسی لیے اس کو جنتی بھی کہا گیا. اس کو ایک ضعیف روایت میں جنتی بھی کہا گیا بکری کو. تو ہر نبی نے بکریاں چرائی. وجہ جس کو امت کو سنبھالنا ہے تو گویا کہ اس کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے. یہ بھولی بھالی بکریوں کو پہلے کنٹرول کرو, جو بکریاں کنٹرول کر لے گا وہ امت بھی کنٹرول کرے گا. یہ بات ہے, یہ حکمت ہے اس میں. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں, آپ کون ہیں, میں کون, ہمیں بھی حلال روزی کی طرف آنا چاہیے. اگر بکریاں ہی چرانا پڑے حلال کرو, اللہ وہ ٹیلر ہی بننا پڑے حلال کرو. نبی ہوتا کیا ہے شان والا, لیکن سنو یہ اپنے نبی کی بھی شان ہے. کسی نے کھیتی کی, کسی نے درزی کا کام کیا, کسی نے بکریاں چرائی, لیکن میرے نبی نے تجارت کی.
اور ہمیں حکم دیا گیا کہ گویا کہ ہم تجارت پر توجہ دیں، اس لیے کہ تجارت میں برکت ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں تو شاہین ہے، تو عقاب ہے، دوسروں کا بچہ کچا کھانے کی عادت نہیں ڈالنا۔ اور یاد رکھنا ایک بات آپ کو بتاؤں، گھر میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو دوسروں کی کمائی پہ کھاتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو گھر میں، محلے میں، خود کماؤ۔ مجھے اسلام میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو لفافے پہ پلتا ہو آج سے 100 سال پہلے تک۔ نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی ولی نہیں ملا، نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی خطیب نہیں ملا آج سے 100 سال پہلے تک۔ دیکھو غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں تھا، اتنے بڑے مقرر تھے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور اس میں اللہ اکبر فرشتے الگ، جنات الگ، رجال الغیب الگ، اولیاء کی جماعت الگ۔ لیکن غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرینوں کا دور نہیں تھا، فلائٹ کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں کم و بیش 900 سال پہلے غوث پاک کا مال تجارت کئی ملکوں تک جاتا تھا۔ غوث پاک تاجر، امام اعظم تاجر، اسی طریقے سے حضرت معروف کرکی تاجر، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو لیں، امام محمد باقر کو لیں، امام جعفر صادق کو لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر، تجارت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر تاجر ہے، فاروق اعظم تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، یہ سب تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو گئے۔ نہیں، ہمارا کام کیا؟ اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس روزی سے مر جانا بہتر ہے جو تمہیں اپنا ضمیر بیچنے پہ مجبور کرے۔ تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی غلامی کرتے ہو، تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو، تجارت نہیں کرتے تو ادھر کی بات ادھر لگا کے پیسے کماتے ہو، قوم کی بات اوروں تک، اوروں کی بات قوم تک۔ یہ کیا ہے؟ تم وہ لوگ نہیں ہو، اس لیے کہ ڈاکیا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، مخبر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ عقابی صفت، شاہین صفت، مسلم جوان وہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی نکالنا آسان ہے، تمہارے سینوں سے باتیں نکالنا مشکل ہے۔